ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک واقعات اسٹوڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو اگر بیوی ملنے سے منع کرے تو شوہر کے لیے کیا احکام ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت سے کمنٹ بھی اسی بات کے اوپر آ رہے تھے۔ پیارے ناظرین، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہفتے میں ایک بار یا کچھ لوگ ایک مہینے میں بھی ایک بار ہم بستری کرتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں کوئی نقصان نہیں اور فائدہ بھی ہے۔ جاننے کے لیے ہم بستری کے متعلق کچھ آپ کو مفید معلومات دینا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کو بھی اس کے بارے میں معلومات اور آگاہی مل سکے، ان طریقوں کے بارے میں آگاہی مل سکے۔ پیارے ناظرین، بد نظری سے آپ کو بچنا ہے۔ حلال کمائی میں برکت ہے، شہوت نہیں ہے۔ حرام کمائی کھانے سے شہوت کی آگ میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی پر کوئی قید اور پابندی نہیں ہے، جب وہ چاہے جس وقت چاہے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک مہینے میں ایک ہی مرتبہ ہم بستری کرنا اور زیادہ ضرورت محسوس ہو تو 2 مرتبہ، اگر اس سے بھی دل نہ بھرے یا دل اطمینان حاصل نہ ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ بھی ہم بستری کرنا احادیث سے بھی ثابت ہے۔ پیارے ناظرین، ہم لوگوں کو علماء کرام سے مسائل پوچھنے میں شرم آتی ہے اور اسی شرم کی وجہ سے ہم گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن وہی انفارمیشن جو آپ کو علماء سے پوچھنے میں شرم آتی ہے وہ آپ کو میں ویڈیوز کے ذریعے ہی بتا دیتا ہوں۔ پیارے ناظرین، شوہر اور بیوی تنہائی میں صحبت اختیار کریں یا ملاپ کریں، اس سے ہم بستری کہلایا جاتا ہے۔ ہم بستری کے بہت سے نام ہیں، صحبت، جمع وغیرہ وغیرہ۔ پیارے ناظرین، شہوت اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، ہر ایک میں جسمانی ضروریت بھی ہوتی ہے۔ اولاد کے ذریعے نسل آگے بڑھتی ہے۔ اس عمل کو ناجائز طریقے سے کیا جائے تو یہ زنا کہلاتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حلال اور جائز طریقہ یعنی کہ نکاح کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے اور اس عمل پر آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عمل کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کسی بھی وقت تنہائی والی جگہ پر کر سکتا ہے، لیکن کچھ وجوہات اور علامات پر آپ منع بھی کیا گیا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر بیوی کو حیض کی حالت مبتلا ہو گئی تو شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے قربت مت کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ پہلی صورت میں یعنی بیوی جب حالت حیض ہو اس میں ہم بستری نہ کرو، لیکن حیض میں اس کے ساتھ سونا، اس کا بوس لینا، اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا، کھانا پینا، یہ سب جائز ہے۔ دوسری صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے نفاس کی حالت۔ جب بیوی ماں بنتی ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ حالت نفاس ہوتی ہے۔ نفاس کے 40 دن ہوتے ہیں، لیکن کچھ عورتیں 40 سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں۔ آج کے دور میں ہم اس کو 1.25 مہینہ کہتے ہیں۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسری صورت میں، جس میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ روزے کی حالت میں۔ شوہر یا بیوی اگر روزے کی حالت میں ہوں یا دونوں ہی روزے رکھتے ہوں اور افطار تک ہم بستری وہ نہیں کر سکتے، اگر روزے کے دوران ہم بستری کر لی تو روزہ وہی ٹوٹ جائے گا اور اس کا کفارہ بھی لازم ہوگا۔ افطار کے وقت روزہ مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے افطار کے بعد ہی ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی صورت کے بارے میں، ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ ہے احرام کی حالت میں۔ حج اور عمرے کے وقت انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ جب احرام کی حالت ختم ہو جائے پھر انسان ہم بستری کر سکتا ہے۔ پانچواں جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے دبر۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، یعنی کہ پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا۔ شوہر اپنی بیوی سے اگلی شرمگاہ میں جس طرح چاہے ہم بستری کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن پچھلی شرمگاہ یعنی کہ دبر، پخانے والی جگہ پر ہم بستری کرنا سختی سے منع کیا گیا ہے اور یہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو ایسا کرتا ہے اس پر لعنت ہے۔
پیارے ناظرین، چھٹی صورت یہ ہے کہ شرمگاہوں کو منہ میں لینا، یہ بھی ایک نہایت اور گندا عمل ہے، اس سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی کچھ ہم بستری کے آداب کے بارے میں انفارمیشن۔ ہم بستری کیسے شروع کریں اب یہ بات کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہم بستری شروع کرنے سے پہلے آپ دل ہی دل میں دعا لازمی پڑھ لیں۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑ خانی کریں، پھر چھیڑ خانی کرنے کے بعد وہ بھی پرجوش ہو جائے گی، اس کو ہلکا ہلکا سا ہاتھ ڈالیں، اس کے بعد اس کو اچھی طرح اس کے ساتھ چھیڑ خانی کریں جیسا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہم بستری شروع کریں، دونوں ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے لطف اندوز کریں گے۔ کمرے میں زیرو کا بلب اہتمام لازمی کریں۔ جب ہم بستری شروع کریں تو ایک موٹی چادر اوپر لازمی اوڑھ لیں۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ انفارمیشن۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، کسی اور کو بھی ایسی انفارمیشن مل سکے۔ پیارے ناظرین، کمنٹ میں گڈ انفارمیشن لازمی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔